آپ دیکھ رہے ہیں واسودیو شارٹس۔ جی، حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا عمل شروع ہوا۔ اس کے دو اجلاس بھی بلائے گئے اور ہوئے۔ نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ حکومت یہ کہتی رہی کہ آپ لکھ کر ہمیں دیں جو آپ کے مطالبات ہیں، جس پر تحریک انصاف نے بھی کہا کہ ہم لکھ کر نہیں دیں گے، اور ہمارے جو مطالبات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، یعنی عمران خان سمیت سیاسی رہنماؤں کی جو گرفتاری ہوئی ہے ان کو رہائی ان کی عمل میں لائی جائے، اور دوسرا 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بھی بنایا جائے۔ اب لگتا یہ سا ہے کہ مذاکرات کا جو عمل ہے وہ ختم ہو جائے گا، کامیاب نہ ہو پایا۔ اس کی تصدیق کل رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہی۔ اس کی جو بنیاد بنا ہے وہ سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا 6 نومبر کا ٹویٹ، جس میں انہوں نے آرمی چیف کے حوالے سے بھی سخت باتیں کی، اور ساتھ ہی وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی انہوں نے آرمی چیف کا اردلی کہا۔ اس ٹویٹ کے بعد مذاکرات جو ہیں وہ شاید ختم ہو جائیں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کل رات پروگرام میں تصدیق کر دی اور کہا کہ عمران خان شاید نہیں چاہتے کہ مذاکرات کامیاب ہوں، اور اتنی سخت بات عمران خان نے کہی، اس سے پہلے انہوں نے یہ نہیں کہی تھی، اور مشکل لگتا ہے کہ اب آگے بات چیت چلے۔ اچھا، اس میں تحریک انصاف کے لوگوں کا بھی ایک مطالبہ تھا کہ ہماری جو مذاکراتی کمیٹی ہے جو حکومت سے مذاکرات کر رہی ہے، اس کی ملاقات عمران خان سے جیل میں کرائی جائے، لیکن وہ بھی نہ ہو پائی۔ جب یہ مذاکرات ختم ہوئے تو اس پر عمران خان کے وکیل ہیں فیصل فرید، ان سے بھی میڈیا میں جب سوال پوچھا کہ مذاکرات کی ناکامیابی کی وجہ کیا ہے، یا آگے کیوں بڑھ نہیں پا رہے تھے اس پہ، یا عمران خان نے اتنا سخت ٹویٹ کیوں کیا، اس پر ان کے وکیل فیصل فرید نے بھی کہا کہ عمران خان کے ساتھ انہوں نے پہلے کون سا نرمی کی ہوئی ہے، تقریباً 500 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں وہ جیل میں ہیں، ان کی وائف کو 10 مہینے جیل میں رکھا، پارٹی کو ان کے توڑ دیا، ان سے بلے کا نشان بھی لے لیا الیکشن سے قبل، سارے ظلم تو ان کے ساتھ انہوں نے کر دیے، تو پھر یہ کیسے امید کرتے ہیں کہ عمران خان ان سے نرمی سے بات کریں؟ ایسا کہنا تھا فیصل چودھری صاحب کا۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت نے بھی عمران خان کا جو سخت ٹویٹ آیا ہے اس کو مذاکرات کی ناکامیابی کی وجہ بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا جو سوشل میڈیا ہے اور جس طرح کا بیان آیا، یہ نہیں آنا چاہیے تھا، اور انہوں نے ایک چیز کی اور بھی خبر دی اور کہا کہ عمران خان کو ہاؤس اریسٹ کی جو آفر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی جانب سے محسن نقوی لے کر آئے تھے، اور علی امین گنڈا پور جو ہے اس میں کوارڈینیٹر کا کام کر رہے تھے، اور 20 دسمبر کو عمران خان کی رہائی بھی عمل میں لانی تھی، اور لیکن پھر معاملات کسی اور طرف چلے گئے، اور یہ پیغام 3 مرتبہ جو ہے وہ بیرسٹر گور اڈیالہ جیل بھی لے کر گئے عمران خان کی رہائی کا یا ہاؤس اریسٹ کا، اس کو عمران خان نے بھی ٹھکرا دیا۔